अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और पिछले व्लॉग में जैसा कि खदशात का मैंने इजहार किया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब तक अगर सही सूरत हाल पहुंची हो तो वो इस किस्म का रिएक्शन दें जो कि बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर मीडिया टॉक में बज़ाहिर इमरान खान का रिएक्शन दिया। या तो उन तक सही मालूमात पहुंचाई नहीं गई और या फिर जो मालूमात पहुंचने के बाद उन्होंने रिएक्शन दिया है वो सही तौर पर बाहर पहुंचाया नहीं गया। और ये काफ़ी हद तक अब बात साबित भी हो रही है, क्योंकि उसके बाद जो मुख्तलिफ ज़राए से भी गुफ्तगू हुई, रिपोर्टर्स के थ्रू भी जो बातचीत बाहर आई है, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से होने वाली जो ट्वीट है उसने वाज़े तौर पर बताया है कि इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या था। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ एक और चीज़ का पता देती है। मैं ख़ास तौर पर बात करूँगी केपी असम्बली में होने वाली तकारीर की और उनके वज़रा की गुफ्तगू की। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को देखें, केपी असम्बली को देखें और इमरान खान को देखिए। ये सब आपको एक पेज पर नज़र आते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी जो आप कह सकते हैं केमिस्ट्री वो एक जैसी नज़र आती है। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंटेरियन वाली क़यादत है, ये आपको एक टोटली डिफरेंट पेस और डिफरेंट पेज पे नज़र आ रही होती है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इनकी फ्रीक्वेंसी, इनके जो अल्फाज हैं, जो इनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू और बात बताने का तरीका है, वो बिल्कुल इन बाकी तीन लोगों से मुख्तलिफ नज़र आता है। बाय द वे, इसमें जो मैंने पहले वाली लिस्ट बताई है, केपी असम्बली, सोशल मीडिया, इमरान खान, इसमें इमरान खान साहब की जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आप शामिल कर लीजिए। वो भी कमोबेश वही बात कर रहे होते हैं जो ये इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से भी आती है और बाकी चीज़ों से भी। तो इसका थोड़ा सा जायज़ा भी लेंगे कि फिर असल हकीकत कौन बता रहा होता है, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो आखिर पंजाब की लीडरशिप है उसकी ये वजह क्या है कि वो खुल के उस तरह बात नहीं करती। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब का जो मैं पैगाम आपको दूंगी उससे आगे नज़र क्या आ रहा है, इस पर भी बात होगी। आज डीपीओ अटक ने भी एक गुफ्तगू की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि उनके साथ कितना रंजो अलम गुजर गया है और कितना बुरा सलूक हो गया है, और पूरा एक आपको नैरेटिव नज़र आता है रियासत का। और रियासत का ये कहना है कि जो उसके नैरेटिव से इत्तफाक नहीं करेगा, चाहे वो झूठा लगे, चाहे सच्चा लगे, चाहे वो इलॉजिकल लगे, चाहे वो बिल्कुल खुला, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ब्लाइंडली उसको बस आपको फॉलो करना है। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, उस इत्तफाक नहीं करते मौक़िफ़ से, तो उसके बाद फिर आप प्रोपेगेंडिस्ट हैं, आप फिर डॉलर ट्यूबर हैं, आप उसके बाद जो हैं वो इंतशार पसंद ग्रोह हैं और उसका हिस्सा हैं और सनसनीखेज़ खबरें फैलाना चाहते हैं, और ये सारे आपको जो है अलकाबात मिल जाते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपके सामने रखती हूँ। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट होती है जिसमें इमरान खान साहब अब वाज़े तौर पर क्या कह रहे हैं वो बताते हैं कि जो उन्हें 26 नवंबर का वाक़या पता चला, जिसके बाद वो शदीद रंजो अलम का शिकार हैं और रंजीदा हैं, और उन्होंने कहा कि वो बहुत अफसरदा है कि इस तरह कीमती जानों का नुकसान भी हुआ। और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि दौरे हाजिर के जनरल डायर ने ये जो वाक़या किया है ये बेसिकली जलियांवाला बाग 2 है। तो उन्होंने इन सख्त अल्फाज में जो है वो इसकी मजम्मत की है, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब ने जो आज गुफ्तगू की थी उसमें कहीं ऐसे अल्फाज का जिक्र नहीं था। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि वो अपने इन कारकुनान का, मासूम कारकुनान का जो मुकदमा है वो हिदायत करेंगे कि हर सतह पर लड़ा जाए, इसको पार्लियामेंट में बुलाएं, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएं, अक़वाम मुत्तहिदा तक लेकर जाएं, तमाम जो आपकी कोर्ट्स हैं वहाँ पर चैलेंज होगा, अक़वाम मुत्तहिदा तक जाए, लेकिन हम यहाँ पर ये मामला दबने नहीं देंगे। खान साहब ने यह भी कहा है कि इसके ऊपर जो पब्लिक में एहतजाज है वो भी होना है और रैलीज निकाली जाएं और मुख्तलिफ जगहों पर रैलीज निकाल कर इन शहदा के साथ इजहार यकजहती किया जाए, इजहार अकीदत किया जाए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ना मैं खुद झुकूंगा और ना मेरी कौम झुकेगी, और अब तो हमने इसमें इतनी कुर्बानियां दे दी हैं कि इसके बाद झुकने का सवाल ही नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर डर गए या बैठ गए, खामोश हो गए, तो फिर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। अब हमें नए सिरे से पुरज़्म होकर जद्दोजहद करनी होगी। और इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों और अपनी कौम को ये पैगाम दिया है
کہ آپ صاحب دوبارہ سے متحد ہو جائیں اور منظم ہو کر جدوجہد کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیاری کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ جو زخمی لوگ ہوئے ہیں ان کی عیادت بھی کریں، ان کی پوری طرح مدد کریں، جو ان کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے وہ کی جائے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اسٹیٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ جو یہ واقعات ہوئے ہیں اس کی مکمل طور پر ایک انکوائری کرائی جائے، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ کیا جائے کہ جو تمام ان علاقوں کی CCTV فوٹیجز ہیں ان کو جاری کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہسپتالوں کا ریکارڈ ہے جس کو ابھی تک بھی آفیشلی ظاہر نہیں کیا گیا اس کو بھی جاری کیا جائے اور سب کو اس تک ایکسیس دی جائے۔ تو عمران خان صاحب نے آج واضح طور پر یہ جو ڈیمانڈز کی ہیں، ایسی کوئی ڈیمانڈ آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب کے جو آج انہوں نے خیالات اپنے بتائے تھے آ کر میڈیا ٹاک میں، وہاں پہ کہیں آپ کو نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ جی قرآن خوانی کر لیں، دعائے خیر کر لیں اور پارلیمنٹ کا سیشن بلا لیں۔ باقی انہوں نے یہ ساری گفتگو جو تھی وہ حذف کر دی تھی، یا کیوں کی یا نہیں کی اس کو ایک طرف، بہرحال یہ ان کی گفتگو کا حصہ نہیں تھا۔ اور بعد میں یہ سب کچھ جو ہے مختلف کورٹ رپورٹرز کے تھرو آیا، اور پھر عمران خان صاحب کی جو ایک مفصل ٹویٹ عام طور پر آیا کرتی ہے کسی بھی گفتگو کے بعد، تو وہ آئی، اس سے پھر یہ سب چیزیں سامنے آئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جن وکلاء نے ملاقات کی، تو ان ملاقات کرنے والے وکلاء نے جو کچھ باہر آ کے بتایا وہ یہ نہیں تھا جو ٹویٹ میں ہے، تو پھر ٹویٹ والے بندے کو کس نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے؟ میں نے اس متعلق کچھ اپنے طور پر کوشش کی جاننے کی، تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل، آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جو کچھ بھی ٹویٹ کرتا ہے اس میں کوئی ایک شخص سورس نہیں ہوتا۔ جو بھی ان کو چلانے والا ہے وہ متعدد ملٹیپل سورسز سے چیزوں کو کنفرم کرتا ہے، جس میں رپورٹرز بھی ہو سکتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملنے والے وکلاء بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف ان کے فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ مختلف سورسز سے کنفرم کر کے چیزیں کہ عمران خان صاحب نے کیا گفتگو کی ہے، اس کے بعد ایک مفصل جو ٹویٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کی جاتی ہے۔ اور مجھے یہ بھی میرے سورس بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ کافی حد تک، بلکہ یہی ریلائبل ہے، یہ صحیح عمران خان صاحب کی گفتگو کی عکاس ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اب اس بات پہ آ جائیں جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہم کسی بھی طور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اتنا بڑا واقعہ اور عمران خان صاحب کا اس ٹائپ کا ایک ریاکشن ہو جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب آ کے بتا رہے ہیں۔ یعنی ایک تو آپ نے یہ بھی ذکر تک نہیں کیا کہ انہوں نے کس کو الزام دیا، یہ نہیں کہا کہ ان کا مطالبہ کیا تھا، یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا اقدامات لینے کے لیے کہا۔ تو بالکل ایک ہومیوپیتھک سا جو ریاکشن تھا بیرسٹر گوہر نے دیا، اور عمران خان صاحب کی جو بات ہے اس میں ڈفرینٹ تھی۔ دوسرا، انہوں نے آ کے ایک بالکل براڈلی کہہ دیا کہ جی انہوں نے سب کو خراج تحسین پیش کیا، تو یہ بات بھی درست نہیں تھی۔ عمران خان صاحب نے جو اپنی ٹویٹ کی ہے اس میں باقاعدہ نام لیے ہیں ان تمام لوگوں کے جو وہاں پہنچے، جن میں علی امین گنڈا پور ہوں، بشرا بی بی صاحبہ ہوں، ایون نوجوان قیادت میں شاہد خٹک ہوں، جو یہ اس کے KP اسمبلی کے ان کے منسٹرز ہیں وہ تھے، عالیہ حمزہ صاحبہ پنجاب سے ہوں، ان کا انہوں نے نام لیا ہے، سیمابیہ طاہر صاحبہ کا، یہ جو تمام یعنی یہاں کے لوگ ہیں ان کا۔ تو بیسکلی خان صاحب نے جن لوگوں نے واقعی وہاں پہنچے اور احتجاج کیا ان کا نام لے کر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اوور آل یہ نہیں کہا کہ جی جو نہیں بھی پہنچا اس کو بھی خراج تحسین۔ تو یہ ساری چیزیں جو اب کھل کر سامنے آ گئیں۔ آج مختلف جو یہ مقدمات میں لوگ نامزد ہوئے تھے، جس میں تقریباً PTI کی پوری لیڈرشپ ہی شامل ہے، ماں سوائے 2 لوگوں کے، 2 یا 3 لوگوں کے، جن میں ایک ہیں جناب بیرسٹر گوہر صاحب اور دوسرے شاید علی محمد خان صاحب ہیں جن کو نامزد نہیں کیا گیا۔ ادروائز پوری جو ان کی لیڈرشپ ہے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ جو ان کے مختلف پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، ان کے نام شامل کر کے کوئی 96 کے قریب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور اس میں سلمان اکرم راجہ بھی، اسد قیصر اور عمر ایوب اور تمام لوگوں کے نام شامل ہیں۔ اور یہ اب آپ کو خود بتا رہا ہے کہ کتنی محبت ہے بیرسٹر گوہر سے اس سسٹم کو کہ جی ان کو انہوں نے نامزد نہیں کیا۔ اچھا، اس پہ بہت سے لوگ ویسے بیرسٹر گوہر پہ بڑی تنقید بھی کر رہے تھے، لیکن آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بیچارے ایک جز وقتی سے چیئرمین بنائے گئے تھے، ایک اس وقت جو لیگل تقاضا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اس بات کا اس وقت شاید اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا لمبا چلے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد وہی چلتے چلے جائیں گے ایز چیئرمین۔
تو اس لیے عمران خان صاحب کا اس وقت موقف جو تھا وہ یہی تھا کہ مطلب جو بظاہر نظر آتا ہے ان کے فیصلے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیرسٹر گوہر میں بڑی کوئی لیڈرشپ کی کوالٹی انہیں نظر آ گئی تھی یا انہیں لگتا تھا وہ بڑے دلیر ہیں اور پارٹی کو بڑا سنبھال لیں گے. بیسیکلی اس وقت ایک ریکوائرمنٹ تھی, خانہ پوری سی تھی, اور انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کا نام دے دیا تھا. لیکن اب یہاں پر جو بعد میں صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اب ایک ایکسپیکٹیشن کارکنوں کی یہ ہوتی ہے کہ فی الحال جو بھی سامنے لیڈرشپ ہے, چاہے وہ جز وقتی لیڈرشپ ہی صحیح, لیکن وہ پارٹی کارکنوں کا جو موقف ہے, جو ان کے جذبات ہیں, اس کے مطابق صحیح طور پر ریپرزنٹیشن کر سکے. اب وہ چیز جب بیرسٹر گوہر کے حوالے سے نظر نہیں آتی تو پھر ان کے اوپر ظاہر ہے کارکن جو ہیں وہ غصہ بھی ہوتے ہیں اور باقی بھی لوگوں پہ ایون غصہ ہو رہے ہوتے ہیں. اب ہر ایک کی اپنی مجبوری ہے, ہر کوئی ایک طرح سے ریاکٹ نہیں کرتا. اگر سارے لوگ عمران خان کی طرح دلیر ہوتے تو پھر عمران خان نہ ہوتا, پھر بہت سارے ہمیں عمران خان نظر آ رہے ہوتے. تو ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے, وہ اس میں رہ کر ہی بات کرتا ہے, اور ظاہر ہے جو بندہ باہر بیٹھا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, وہ اسی حساب سے بات کرتا ہے. ہمارے صحافیوں میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ایگزیکٹلی اس لیول پر جا کے بات کر سکیں گے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی بہت سارے معاملات میں بہت دیکھ بھال کے بات کرتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ میرا خیال ہے کسی بھی شخص کے اوپر اس طرح یہ کہنا کہ جی اس وجہ سے یہ غدار ہے. لیکن بہرحال جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے اصلی والی, وہ بھی سامنے آ ہی جاتی ہے, وہ بھی کہیں رکتی نہیں ہے. بہرحال کارکنوں کو کہیں نہ کہیں اس سے تھوڑی ڈھارس ضرور بندی ہوگی جو عمران خان صاحب کی اب گفتگو سامنے آئی ہے. اور ظاہر ہے آج انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو ملنے نہیں دیا, لیکن کتنی دیر آپ ملنے نہیں دیں گے. الٹیمیٹلی ظاہر ہے ان کی ملاقات بھی ہوگی, ان کے تھرو بھی باتیں آ جائیں گی. تو میرا خیال ہے کل تو ویسے بھی فیملی سے ملاقات کا دن ہے, تو شاید کل ہی ان کی ملاقات ہو جائے تو چیزیں سامنے آ جائیں. تو یہ کوئی زیادہ لمبے چلنے والے حربے نہیں ہیں جو رجیم کی طرف سے اپنائے جاتے ہیں. بہرحال جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ایک تنقید شروع ہوئی ہے اداروں کے اوپر, اس کے علاوہ جو کے پی اسمبلی میں بہت اگریسو قسم کی تقاریر ہوئی ہیں, ان سب چیزوں نے کہیں نہ کہیں پریشر ڈالا تو ہے, اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ادارے کو اس معاملے میں کور کرنے میں یا ان کو سیف کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے. آج ڈی پی اوٹک نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی اسی نیریٹو کو آگے بڑھایا کہ ان کے ساتھ پولیس اہلکار جو موجود تھے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوا, کتنا تشدد کیا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے. بہت لمبا چوڑا انہوں نے فگر بھی بتایا کہ کچھ 350 کے قریب اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور پی ٹی آئی بڑے زبردست قسم کے شیلز لے کے آئی ہوئی تھی جو ان پہ گرائے انہوں نے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی بڑے بڑے پنکھوں کے ساتھ وہ جو ٹیئر گیس تھی اس کا دھواں, اس کو مزید کوئی زہریلا کر کے, اتنے بڑے پنکھے تھے جیسے کوئی جہاز کے انجن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, اور جناب اس نے اتنا برا حال کیا یہ وہ. تو یہ جو ڈی پی اوٹک صاحب ہیں ان سے 2-3 باتیں جو ہیں اس پہ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ پھر آپ اس وقت اتنی ڈنگیں کیوں مار رہے تھے باہر بیٹھ کے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, جتنے مرضی آ جائیں. تو اب آپ کیوں پھر روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلی چیز تو یہ تو آپ کی اپنی کیپیبلٹی پر سب سے پہلے کویسچن مارک ہے. نمبر 2 یہ کہ یہ باتیں کرنا کہ جناب یہ جو شیلز ہیں یہ آ گئے یا اس طرح آ گئے, تو اس کے بارے میں تو اب پھر وہی بات ہے کہ ایک اگر ایسا ہی ہے تو بھائی آپ 350 بندہ دکھائیں کون سا آپ کا زخمی ہوا ہے. آپ نے کچھ فوٹیجز ضرور دیکھی ہیں لیکن اس میں بھی ان کی 2 نمبری پکڑی گئی ہے. ایک انہوں نے بندہ دکھایا کہ جی یہ دیکھیے مسلح بندہ ہے, گن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں, جبکہ یہ بھی ایک فیک نیوز ثابت ہوئی اس لیے کہ یہی پکچر ایگزیکٹلی عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ڈی چوک 4 اکتوبر کا احتجاج تھا اس کے اندر بھی اسی طرح شو کی ہوئی تھی, پوسٹ کی ہوئی تھی. تو اپنی ہی ان کی جو منسٹر صاحبہ ہیں انہی کی پکچر انہوں نے دوبارہ جو یہ والا احتجاج تھا اس کے حوالے سے بھی پوسٹ کی ہوئی تھی. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ جو فرمائشی سی پکچر تھی اس کا کتنا امپیکٹ تھا یا اس کی کیا حقیقت تھی. اس کے بعد اگر یہ اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں تو ہم نے اس وقت جو فوٹیجز دیکھی ہیں ان میں سب میں ہمیں تو اتنے لوگ یہ پولیس اہلکار زخمی نظر نہیں آئے, کچھ ضرور نظر آئے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن اتنے تو کہیں پہ ہمیں دکھے نہیں ہیں. اور اگر ایسا تھا تو پھر اگر ایسا ہوا ہوتا ایگزیکٹلی تو پھر تو پورا اسپتال بھرا ہوا ہوتا اور وہاں پہ پھر یہ پوری فلمیں چل رہی ہوتی. ابھی تو آپ دیکھیے نا 9 مئی میں تو شکر ہے کہ ان کا کوئی اہلکار نہ زخمی ہوا نہ کوئی جاں بحق ہوا, تو صرف جو جلاؤ گھیراؤ ہوا اسی کے اوپر
कितने 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि फुटेजेस बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और सब हम देख रहे होते हैं। तो अगर इस तरह के 350 बंदे इनके जख्मी सिर्फ डीपीओ अटक बता रहे हैं और बाकी जो इस्लामाबाद में आके हुआ है वो अलग हैं, तो इस हिसाब से तो फिर मेरा ख्याल है फुटेजेस की भरमार होनी चाहिए थी, जो कि हमें नजर नहीं आती कि कौन से एहलकार जो हम उस तरह से जख्मी हुए हैं। तो अब आप रियासती इदारों को, अब ये पुलिस हो या रेंजर्स हो या इनको, जिस तरीके से इस हुकूमत ने एक ऐसा लगता है कि सियासी जमात के बिल्कुल सामने लाके मुखालिफ बना के खड़ा कर दिया है। आज मैं देख रही थी ईमान मजारी साहिबा की ट्वीट्स और कुछ फुटेजेस भी मैंने देखी कि जो बंदे इन्होंने एहतजाजों से पकड़े हैं या इस तरह एहतजाज में नामजद करके उन्हें आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में लाया गया है, मुंह पे उनके काले कपड़े डाले हुए हैं, उनके हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं और एक गाड़ी में पता नहीं कितने कितने ठूंस के ये लोग लाए हुए हैं। इस कदर उनके साथ शर्मनाक रवैया रखा हुआ है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े कोई इन्होंने अलकायदा के दहशतगर्द पकड़ लिए हों। हालांकि सबको पता है कि हकीकत क्या है। वो लोग मुजाहिरीन थे, पीटीआई मुजाहिरीन थे और किसी के पास कुछ खास ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर आप ये कहें। अब तो खुद इनके वज़रा भी आके कह चुके हैं बहुत सारी जगहों पे कि जी गुल्लेलें जो थी उनसे इनको लग रहा था कि वो पता नहीं कोई एटम बम मार देंगे इनको। तो इस तरह का एक जो रवैया है पुलिस का, इसका सिर्फ ईमान मजारी साहिबा ने जिक्र नहीं किया। मतीउल्लाह जान साहब जो आपको पता है कि हवालात में रह के आए हैं, वो भी आके इसी किस्म की डिजास्टरस कहानियां सुना रहे हैं कि किस तरह इन्होंने आम लोगों को जिनका नहीं भी ताल्लुक था, या कोई बंदा अगर एहतजाज के लिए आया हुआ था उसका फैमिली मेंबर भी पीछे पूछने आ रहा है, उसको भी पकड़ लिया। फिर किस तरीके से इन्होंने हवालात में बंद लोगों को थोड़ी जगह पे ज्यादा लोग बंद करके उन्हें तकलीफ पहुंचाई और फिर आधी रात को उनको लेके बाहर जा रहे थे और बिला वजह उन्हें सड़कों पर ख्वार करके वापस लेके आ रहे थे, आराम भी नहीं करने दे रहे थे। और उसके बाद ये मतीउल्लाह जान साहब सारा कुछ देखते रहे और फिर भी उन्होंने कहा कि ये लोग कितने कमिटेड थे, जो वर्कर्स थे जेन्युइनली पीटीआई के, वो कितने कमिटेड थे। अब आखिर में जो मतीउल्लाह जान साहब ने बात की है ना, वो बड़ी दर्दनाक है अगर कोई उसको समझे। उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ जो उनके साथ भी हुआ, उन्होंने इसके ऊपर ये बात की कि हमें लग रहा है कि हम जिना हाउस में हैं। ये मुल्क हमारा नहीं है बल्कि हम कोई जिना हाउस में है जहां पे ना जिना रह सके और ना अवाम रह सकते हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कितनी गहरी बात उन्होंने कर दी है। यानी हम ऐसा महसूस करते हैं कि अगर आप रियासत के बयानिए से कोई मुख्तलिफ बयानियां रखते हैं या उनके बयानिए से अग्री नहीं करते और कोई सवाल उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दहशतगर्द हैं, आप प्रोपेगेंडिस्ट हैं, आप जो हैं वो इंतशारी गिरोह के कोई सहूलतकार हैं, या फिर आप कोई डॉलर खोर हैं जिसकी वजह से जो है आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि आपके ऊपर मुकदमात, ये आपको जाली नशई मुकदमे बनाकर साबित करने की कोशिश की जाती है। और कभी अब ये एक और नया इन्होंने खोला है कि जी पीका में कानून साजियां करके उसके तहत भी साइबर टेररिज्म के तहत जो है मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने इस वाक़े से मुतालिक बातें की हैं उनके ऊपर जी मुकदमात करेंगे और ये वो। अब सवाल ये होता है कि अगर कोई ये कह रहा है कि भाई लाशों की तादाद ज़्यादा हो सकती है क्योंकि जिस तरह अंधाधुंध फायरिंग हुई है उससे तो बज़ाहिर लग रहा है कि ज़्यादा लोग शहीद हुए होंगे, अगर कोई ये सवाल उठा रहा है तो इसका जवाब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर मुकदमा कर दें। इसका जवाब ये है कि आप जो भी अस्पतालों का रिकॉर्ड है उस तक एक्सेस दें। आपको तो खुद एज गवर्नमेंट इसको आके अनाउंस करना चाहिए कि भाई ये इस तरह से है, ये अस्पतालों का रिकॉर्ड है। क्यों आपने वहां पर रेंजर्स एहलकारों को, पुलिस एहलकारों को खड़े करके आम जो रिपोर्टर्स हैं वहां तक उनकी दस्तरस रोकी? क्यों आपने मतीउल्लाह जान को फिर वहां से अगवा किया अगर कुछ आप नहीं छुपा रहे थे? आज मीना खान आफरीदी जो है केपी में मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्टोरी बताई है कि जो उनके एक वर्कर शहीद हुए, वो उनके पास गए फातिह खानी के लिए, तो उसके भाई ने बताया कि जब उन्हें लाश तलाश करनी थी और वो एक अस्पताल गए तो वहां 35-40 लाशें पड़ी हुई थी। वो कहते वो दूसरे अस्पताल गए, वहां पे भी लाशें पड़ी हुई थी लेकिन दोनों जगह पर उनका भाई नहीं था। और फिर वो पिंडी के मुर्दा खाने गए तो वहां पर उन्हें उनके भाई की लाश मिली। तो अब ये सारी चीज़ें जब फिगर्स आते हैं तो हर कोई इस बात का खदशा जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लाशों की तादाद ज़्यादा हो। जब ये सवाल उठाया जाए तो फिर कहा जाता है कि ये आप सनसनी फैला रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बस रियासत ने कह दिया है उसके ऊपर आप ईमान ले आए और कहेंगे जी इसके बाद तो अब कोई सवाल उठाने का जवाब ही नहीं रहता, बिल्कुल कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। अगर आप ये करें तो फिर आप ठीक हैं। लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि भाई जो भी नंबर है, थोड़ा है, अल्लाह करे थोड़ा ही हो, भाई आप नंबर उसको एग्जैक्टली ऑफिशियली डिक्लेयर करें, सहाफ़ियों को एक्सेस दें, पता लगे एग्जैक्टली कि क्या है।
تو اس کے اوپر جو ہے وہ الٹا صحافیوں کے اوپر مقدمے شروع کر دو اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا القابات دینے شروع کر دو. کون سے ڈالر ٹیوبر اور یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. کیا مل رہا ہے ایسے صحافیوں کو جو حق سچ کی بات کریں؟ یہ کہ وہ بیچارے اپنے گھر میں بیٹھ نہیں سکتے. آدھے بیچارے جو ہیں وہ روپوش زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ہر وقت ان کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ جناب ابھی ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے، ابھی اٹھا کے لے جائیں گے. یہ مل رہا ہے انہیں کہ انہیں کہیں سے نوکری نہیں ملتی، ان کو نوکریوں سے نکلوا دو، یہ ان کو مل رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں ہوا کی مخالف سمت میں چلنا بڑا فائدے کا کام ہے کہ جہاں پر آپ کی زندگیاں رسک پہ لگ جاتی ہیں؟ تو نہ آپ ایسی باتیں کریں. کیا ارشد شریف بھی ڈالر ٹیوبر تھا؟ اس کو تو ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تھے ابھی اپنا یوٹیوب شروع کیے ہوئے. اس کو کس لیے مارا گیا؟ وہ بھی سنسنی خیزیاں پھیلا رہا تھا. یا عمران ریاض، ان کا جو چلیے ایک بڑا اکاؤنٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک اس میں زیادہ ہے، لیکن ادروائز جو باقی بہت سارے اکاؤنٹ ہیں ان کی تو اتنی انکم بھی نہیں ہے. تو روزی روٹی بڑی مشکل سے چل رہی ہوتی ہے. اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سرکاری خزانے سے کھا رہے ہیں، جو اس وقت حکومت کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، جو حکومت کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں کن کن طریقوں سے فائدے آپ پہنچا رہے ہیں. یہ جو آپ نے پلاٹ بانٹنے ہیں، جو آپ نے نوکریاں بانٹنی ہیں سرکاری چینلوں میں، اور باقی بھی اب تو خیر باقی چینل بھی سرکاری بنے ہوئے ہیں، کہیں پہ بھی بندوں کو ایڈجسٹ کروا دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کا موقف جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے. تو فائدے میں کون ہے بھائی؟ اور کیا وہ یوٹیوب نہیں کر رہے جو آپ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وہ یوٹیوب نہیں کر رہے؟ کیا ان کو ڈالر کی کمائیاں نہیں آ رہی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں، اور جب آپ لوگ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو آپ کو برے لگتے ہیں وہ لوگ جو آپ کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں. آپ کا نیریٹو اس لیے نہیں چلتا کیونکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی وہاں پر آپ کوئی پروپیگنڈے میں تو آپ کا اپنا کوئی ثانی نہیں ہے. جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پر آپ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، تو وہ اس سے بڑا تو پروپیگنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن آپ کے کرتوتوں کے اوپر کوئی دوسرا سوال اٹھا لے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پروپیگنڈسٹ ہے. بہرحال یہ ساری گفتگو جو ہے اب آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد اب بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جو حالات ہیں، آج ایک بہرحال اور بات امپورٹنٹ رہے گی کہ فیصل وابڈا صاحب نے آج بلاول بھٹو سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات سے متعلق انہوں نے آ کے ایک ٹاک شو میں یہ بتایا ہے کہ وہ بیسکلی عمران خان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس لیے وہ مختلف ملاقاتیں کریں گے رہنماؤں سے، اور اس کے لیے جو بھی ان سے بن پڑا وہ کریں گے. بلاول سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے مولانا سے بھی ملنا پڑا، میں ان سے بھی ملوں گا، میں زرداری صاحب سے بھی ملوں گا، اور میں اپنے طور پہ کوئی کوشش کروں گا. تو یہ انہوں نے اس کا پورا جو ہے ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے. لیکن کہانی اصل میں یہی ہے کہ یہ ساری چیزوں میں الجھا کر بہت سارے جو عمران خان صاحب کے ایسے قریبی لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ بہت بھاری ہے، اور اس بیانیے کے ساتھ وہ کتنی دیر مزید اس پورے سسٹم کا سامنا کریں گے، یہ ایک اصل کوشچن ہے. کیونکہ ڈیل وہ کر نہیں رہے، اور ڈیل کیے بغیر ان کی رہائی اس سسٹم کے تحت مشکل نظر آ رہی ہے. اصل گیم یہی ہے، اصل سوال یہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے.